الیکشنز ہونے کو ہو بھی سکتے ہیں، لیکن اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو بھی پاکستان کی جو حالت ہے نا، میں کہنا نہیں چاہتا، ہم بس اندھیروں میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ جب تک کہ ہم شرک اور اس کی اقسام سے اس ملک کو پاک نہیں کریں گے نا، تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ اب یہ بھی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک منافق کی طرح کی حرکتیں ہیں کہ ہم ایک طرف اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اللہ واحد ہے، لیکن دوسری طرف ہم جو ہے وہ چوکوں میں، چوراہوں میں تصاویر بھی لگائیں گے، بت بھی لگائیں گے آرٹ اور کلچر کے نام پہ، اور یعنی آپ کہہ لیں تو قائد اعظم کے اسٹیچوز بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہیں تو وہی شرک اور اس کی اقسام ہے۔ تو یہ اب ہمارا بھی یہاں پہ نا ڈبل سٹینڈرڈ آ گیا ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور دوسری طرف ہم نے وہی شرک کی چیزیں جو ہیں وہ پھیلائی ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ انہوں نے بت توڑے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں وہ بت توڑے، تو انہوں نے بیسیکلی وہ سرزمین کو پاک کیا۔ تو اسی طرح جب تک ہم اس ملک کو شرک سے پاک نہیں کریں گے نا تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ تو جب تک اللہ کی مدد ہی نہیں آئے گی تو جو مرضی پلان بنا لیں، جو مرضی حکومت آ جائے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والی، اور یہ حالات جو ہے نا پاکستان کے پاکستان اندھیروں میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد یہ سارے معاملات نہیں، میرا نہیں خیال کہ عمران خان دوبارہ آئیں گے۔ اگر دوبارہ آ بھی جائیں نا تو وہ جس طرح پہلے نہیں کامیاب ہوئے وہ دوبارہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ جو انہوں نے شرک کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ کی مدد تو نہیں ہے ساتھ۔ تو اور میرا نہیں خیال کہ اب وہ دوبارہ کبھی آ سکتے ہیں۔ پاپولیرٹی تو اس کی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جلدی توبہ کرے گا، کیونکہ اس کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ، اور میں نے کافی اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان سے بھی یہی کہا کہ عمران خان کبھی ان ڈریمز پہ بلیو نہیں کرے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ڈریمز پہ بلیو کرتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس نے جو سجدہ کیا تھا قبر کو، اس نے اپنی وائف کی وجہ سے کیا تھا، کہ وائف نے اس کو کنونس کیا اس کام کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی وائف کو کہہ رہا ہے کہ یار کہ تم نے مجھے غلط رستہ دکھایا اور میں نے قبر کو سجدہ کیا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان ڈریمز کے پیچھے اپنی وائف کے اگینسٹ جائے گا۔ تو یہ ایک وجہ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جلدی کوئی توبہ کرے، کیونکہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی بیوی نے اس کو غلط رستہ دکھایا۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے وائف کے اس طرح سے اگینسٹ جائے گا۔ دوسرا جو معافی ہوگی، اب اکثر لوگ جب یعنی جیسے دوست یا کوئی کزن وغیرہ بھی ہیں پی ٹی آئی کی، تو وہ کہتے ہیں اس کا انفرادی کھیل ہے، تو وہ شاید اس وقت اس نے معافی کر لی اور اس کا اور اللہ کا معافی، اس کی معافی کی متعلق بھی کلیئر ہے۔ مجھے اللہ نے ڈریمز میں کلیئرلی طور پہ کہا تھا کہ جس طرح اس نے پبلکلی سجدہ کیا ہے اسی طرح پبلکلی ہی وہ توبہ کرے گا تو ہی اس کی توبہ قبول ہوگی، اور وہ ایک ملک کا لیڈر ہے اور وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، اور اللہ نے یہاں تک کہا کہ کسی عالم میں اتنی یعنی نہیں ہوا کہ وہ وقت کے خلیفہ کے پاس، یعنی وقت کا جو وزیر اعظم تھا اس کے پاس جاتا اور اس کو کہتا کہ آپ نے قبر کو سجدہ کیا، آپ توبہ کریں، آپ اس ملک ایک اسلامی ملک کے سربراہ ہیں اور آپ نے شرک اکبر کیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کسی عالم نے کوئی یعنی اس طرح سے عمران خان سے نہیں کہا۔ تو آپ بات کیا کہیں؟ ہاں، تو وہ جب تک پبلکلی اس کو معافی نہیں نہ مانگے گا اللہ سے، تب تک اس کی توبہ قبول بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بہت سے فالوورز ہیں۔
اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کے سجدہ کرنے کے بعد اس کے بہت سے فالوورز نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے، یعنی وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یعنی وہ شرک پھیلا رہے ہیں کہ قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ تو یہ چیز ایک اسلامک ملک میں پھیلائی جا رہی ہے کہ جو قبر کو سجدہ کرے گا وہ شرک نہیں کرے گا، یعنی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو سجدہ کرنا شرک میں نہیں ہے، تو یہ تو وہ شرک پھیلا رہے ہیں۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لیڈر شرک پھیلا رہا اور اللہ اس کو یعنی کیا کہتے ہیں کہ ایسے ہی وہ توبہ اس کی قبول کر لے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ وہ پبلکلی توبہ کرے گا، اپنے فالوورز کو بھی بتائے گا کہ یہ میں نے شرک کیا، اور آپ بھی جو ہے نا وہ اس سے بچیں۔ جی جی، اب اس کا میں نے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس میں عمران خان نے خود کہا ہوا ہے اپنی سپیچ میں کہ جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سر جھکائے گا تو وہ شرک کرے گا، یعنی یہ عمران خان اپنے ہی الفاظ سے پھر مقرر ہے کہ وہ ایسی کوئی مجھے آپ پوزیشن بتا دیں کہ جو کیا وہ زمین اتنی پاک تھی کہ اس کو وہ چومنا پڑ گیا اور سامنے قبر ہے، تو وہ بچہ تو نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کو نہیں، کہ جی میں وہ کہہ دوں گا کہ میں نے زمین کو چوما۔ کوئی یعنی آپ بتا دیں کہ یہ کسی صحابہ نے ایسا کوئی کام کیا، تو یہ صرف وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا جو ہے نا وہ شرک ہے۔ اللہ کی جب اس کے ساتھ مدد ہی نہیں تھی تو آپ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ، پوری دنیا سے پاکستانی اس کے ساتھ سپورٹ کر رہے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ناکام پہ ناکام ہوتا چلا گیا۔ ایون مجھے جو جب اس کی حکومت گئی تھی 10 اپریل کو، تو مجھے 15 اپریل کو ڈریم آیا کہ ایون عمران خان ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ ڈریم میں نے طلحہ بھائی سے شیئر کر دیا، انہوں نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی، تو میں کہوں یہ کیا انہوں نے کر دیا ہے۔ تو اب ہر روز وہ نیوز آ رہی ہیں کہ وہ 72 گھنٹوں میں الیکشن ہو جائیں گے، الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا، 24 گھنٹوں میں۔ میں ادھر سے ڈروں، میں نے کہا یار اگر الیکشن ہو گئے تو میرا تو وہ ڈریم غلط ثابت ہو جانا ہے، تو پھر میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تو ہی کر، کوئی حکمت لڑا۔ تو میں تو یہ ڈریم شیئر ہو چکا ہے، اب تو ہی اس ڈریم کو سچا ثابت کر سکتا ہے۔ تو وہ جیسے وہ 1.5 سال جس طرح گزرے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہاں تک کہ 14 مئی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی تھی۔ اب سپریم کورٹ نے بھی، عمران خان نے 2 اسمبلیاں توڑ دی اپنے کہ ارلی الیکشن ہو جائے، سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ سپریم کورٹ نے کوئی آرڈر کیا وہ اس پہ امپلیمنٹ نہ ہوا، تو وہ الیکشن ہی نہیں ہوئے۔ تو یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ ڈریم اتنے سچے ہوئے ہیں کہ عمران خان اتنے پریشر کے باوجود ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اگر نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے ہی نہیں، اور وہ اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنی مدد سے وہ ڈریم سچا کر دکھایا کہ عمران خان ارلی الیکشن بھی کامیاب کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو یہ سب باتیں ہیں کہ جی زمین چومی، یہ کیا وہ کیا، اللہ کو کوئی اس طرح سے نہیں کر سکتا۔